بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا۔ 1988 کو امرتسر میں پیدا ہوئے اور 19 جولائی 1974 کو لاہور میں وفات ہوئے۔ ایک اردو زبان کے پاکستانی شاعر تھے۔ اصل خاندان ان کا امبالے سے تھا اور وہ پیدا بھی امبالے میں ہوئے۔ سال 1964 عیسوی کا تھا۔ گھر میں ہر طرف افلاس اور نکبت کا دورہ تھا۔ ایسے میں تعلیم کا کیا سوال۔ محلے میں ایک بزرگ حبیب حسن رہتے تھے، انہیں کے پاس جانے لگے۔ جو کچھ پڑھا انہیں سے، اس کے بعد شاید اور مڈل کے کچھ درجے بھی پاس کر لیے ہوں۔ ایک دن انہوں نے اس ماحول سے تنگ آ کر امرتسر کی راہ لی اور یہاں حال بازار میں ایک دکاندار کے ہاں ملازم ہو گئے جو لکڑی کی کنگھیاں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کام سیکھ لیا۔ دن بھر کنگھیاں بناتے اور رات کو اسی دکان کے کسی گوشے میں پڑے رہتے، لیکن شعر وہ اس 14-15 برس کی عمر میں ہی کہنے لگے تھے اور اپنے بے تکلف دوستوں کے محفل میں سناتے بھی تھے۔ شروع میں تخلص ناصر مجازی تھا، لیکن جلد ہی اسے چھوڑ کر ساغر صدیقی ہو گئے۔ ساغر کی اصل شہرت 1944 میں ہوئی۔ اس سال امرتسر میں ایک بڑے پیمانے پر مشاعرہ قرار پایا۔ اس میں شرکت کے لیے لاہور کے بعض شاعر بھی مدعو تھے۔ ان میں انکشاف کا معلوم ہوا کہ یہ لڑکا ساغر صدیقی بھی شعر کہتا ہے۔ انہوں نے منتظمین سے کہہ کر اسے مشاعرے میں پڑھنے کا موقع دلوا دیا۔ ساغر کی آواز میں بلاک کا سوز تھا اور وہ ترنم میں پڑھنے میں جواب نہیں رکھتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے صحیح معنوں میں مشاعرہ لوٹ لیا۔ قدرتاً اس کے بعد امرتسر اور لاہور کے مشاعروں میں اس کی مانگ بڑھ گئی۔ اب اس نے کنگھیاں بنانے کا کام چھوڑ دیا اور بعض سرپرست احباب کی مدد سے اپنا علم اور صلاحیت بڑھانے کی کوشش کی۔ مشاعروں میں شرکت کے باعث اتنی یافت ہو جاتی تھی کہ اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مزید تگ و دو کی ضرورت نہ رہی۔ گھر والے بے شک ناراض تھے کہ لڑکا آوارہ ہو گیا اور کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اسے ان کی کیا پرواہ تھی۔ اس نے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ کام پر اصلاح لینے کے لیے لطف انور گوادی سپوری مرحوم کا انتخاب کیا اور ان سے بہت فیض اٹھایا۔ 1947 عیسوی میں پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے لاہور چلا گیا۔ یہاں دوستوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا۔ سیما فلم بنانے والوں نے اس سے گیتوں کی فرمائش کی اور اسے حیرت ناک کامیابی ہوئی۔ اس دور کی متعدد فلموں کے گیت ساغر کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں اس کے سب سے بڑے سرپرست انور کمال پاشا ابن حکیم احمد شجاع مرحوم تھے، جو پاکستان میں فلم سازی کی صنعت کے بانیوں میں ہیں۔ انہوں نے اپنے بیشتر فلموں کے گانے ساغر سے لکھوائے اور یہ بہت مقبول ہوئے۔ 1947 عیسوی سے لے کر 1952 تک ساغر کی زندگی کا زرعی دور کہا جا سکتا ہے۔ وہ لاہور کے کئی روزانہ اور ہفتہ وار پرچوں سے منسلک ہو گیا، بلکہ بعض جریدے تو اسی کی ادارات میں شائع ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد شامت اعمال سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ کہیں کا نہ رہا اور آخر میں صحیح معنوں میں مرکع عبرت بن گیا۔ 1952 عیسوی کی بات ہے کہ وہ ایک ادبی نامے کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر درد اور وزمخال کی شکایت کی۔ پاس ہی ایک اور شاعر دوست بھی بیٹھے۔ انہوں نے تعلق خاطر کا اظہار کیا اور اخلاص ہمدردی میں انہیں معرفیہ کا ٹیکہ لگا دیا۔ سر درد اور وزمخال دور ہو گیا، لیکن اس معمولی واقعہ نے ان کے جسم کے اندر نشہ بازی کے تناور درخت کا بیج بو دیا۔ بدقسمتی سے ایک اور واقعہ نے اس رجحان کو مزید تقویت دی۔ اس زمانے میں وہ نارکلی لاہور میں ایک دوست کے والد جو پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، مطلب کے اوپر کی منزل میں رہتے تھے۔ اس کمرے میں ان کے ساتھ ایک دوست بھی مقیم تھے۔ اب نام کیا لکھوں؟ ان صاحب کو ہر طرح کی نشوں کی عادت تھی، ہوتی کون ٹال سکتا تھا کہ ان کی صحبت میں ساغر بھی رفتہ رفتہ اولاً بند اور دوسرے نشوں کے عادی ہو گئے۔ اگر کوئی راہ راست سے بھٹک جائے اور توفیق ازدی دستگیری کی نہ کرے تو پھر اس کا تختہ سر ادھر کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہی ساغر کے ساتھ ہوا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود ان کے دوستوں میں سے بیشتر ان کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ لوگ انہیں چرس کی پڑیا اور معرفیہ کے ٹیکے شیشیاں دیا کرتے تھے اور ان سے غزلیں اور گیت لے جاتے، اپنے نام سے پڑھتے اور چھپواتے اور بحیثیت شاعر اور گیت کار اپنی شہرت میں اضافہ کرتے۔ اس کے بعد اس نے رسائل اور جرائد کے دفتروں اور فلموں کے اسٹوڈیو آنا جانا چھوڑ دیا۔ اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کہ اداروں کے کرتا اس کے کام کی اجرت کے 10 روپے بھی اس وقت ادا نہیں کرتے تھے جب وہ ان کے در و دولت کی چوکھٹ پر 10 سجدے نہ کرے۔
اس نے ساگر کے مزاج کی تلخی اور دنیا بیزاری اور ہر وقت بے خود رہنے کی خواہش میں اضافہ کیا اور بالکل آوارہ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ رسید کے کبھی وہ ننگ ڈرنگ ایک ایک کی میلی کچیلی چادر اوڑے اور کبھی چھیتروں میں ملبوس بال بکھرے ننگے پاؤں منہ میں بیڑی یا سگریٹ لیے سڑکوں پر پھرتا رہا اور رات کو نشے میں دھت مدہوش کہیں کسی سڑک کے کنارے کسی دکان کے تھڑے یا تخت کے اوپر یا نیچے پڑا رہتا۔ اب اس کی یہ عادت ہو گئی کہ کہیں کوئی اچھے وقت کا دوست مل جاتا تو اس سے ایک چونی طلب کرتا۔ اس کی یہ چونی جو مانگ کی عادت سب کو معلوم تھی، چنانچہ بار بار ایسا ہوا۔ کسی دوست نے اسے سامنے آتے دیکھا اور فوراً جیب سے چونی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ پاس پہنچتے اور علیک السلام کے بعد مسافہ کرتے وقت چونی ساگر کے ہاتھ میں چھوڑ دی، وہ باغ باب ہو جاتا۔ یوں شام تک جو 10-20 روپے جمع ہو جاتے وہ اس دن کی نشہ کے کام آتے۔ جنوری 1974 میں اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ اس کا علاج بھی اسی نشہ آور سے کیا گیا۔ فالج تو بہت حد تک نجات مل گئی، لیکن اسے دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد منہ سے خون آنے لگا اور یہ آخر تک دوسرے تیسرے جاری رہا۔ ان دنوں خوراک برائے نام تھی، جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ اب وہ دن روز نہیں، وہ دن دور نہیں جب وہ کسی سے چونی نہیں مانگے گا۔ چنانچہ 19 جولائی 1974 عیسوی صبح کے وقت اس کی لاش سڑک کے کنارے سے ملی اور دوستوں نے لے جا کر اسے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا۔ اس نے غزل، نظم، کتار ربائی، صنف سخن میں خاصا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ وہ خود تو اسے کیا چھپواتا، ناشروں نے اپنے نفع کی خاطر اسے چھاپ لیا اور اسے معاوضے میں ایک خبہ تک نہ دیا۔ 6 مجموعے اس کی زندگی میں لور سے چھپے: غم بہار، زیر آرزو، لوہے جنوں اور سبز گنبد اور شب آگہی۔ یقین ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو ایک اور مجموعے کا مواد بآسانی مہیا ہو سکتا ہے۔ ساگر کا کلام بہت جاندار ہے، وہ زندہ رہنے کا مستحق ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہاں اس کی زندگی کا ایک واقعہ قلم بن کر کے آپ لوگوں کو سناؤں۔ اکتوبر 1958 عیسوی میں پاکستان میں فوجی انقلاب میں محمد ایوب نے اپریل 1974 کو جو برسر اقتدار آئے اور تمام سیاسی پارٹیاں اور سیاست جان جن کی باہمی چکلش اور رساکشی سے عوام تنگ آ چکے تھے، عرف غلط کی طرح فراموش کر دیے گئے۔ اور اسی طرح کیا بے صبر جو ہمیں ایوب ملا، یہ نظم جنرل محمد ایوب تک پہنچی۔ یعنی ساگر نے اس جذبے کے ساتھ اس نظم کا اظہار کیا تھا تو صدر محمد ایوب کی نظر سے جو یہ غزل گزری، اس کے بعد جب وہ لاہور آئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے یہ نظم لکھی تھی۔ اب کیا تھا، نفاذ قانون کے ادارے، پاکستان اور خفیہ پولیس اور نوکرشاہی کا پورا عملہ حرکت میں آ گیا اور ساگر کی تلاش ہونے لگی، لیکن صبح سے شام تک کی پوری کوشش کے باوجود وہ ہاتھ نہ لگا۔ اس کا کوئی ٹھور ٹھکانہ تو تھا نہیں، جہاں سے وہ اسے پکڑ لاتے۔ پوچھ گچھ کرتے کرتے سر شام پولیس نے اسے پان والے کی دکان کے سامنے کھڑے دیکھ لیا۔ وہ پان والے سے کہہ رہا تھا کہ میں پان قوام ذرا زیادہ ڈالنا۔ پولیس افسر کی باچھیں کھل گئیں کہ شکر ہے ضلع سبحانی کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ انہوں نے قریب جا کر ساگر سے کہا کہ آپ کو حضور صدر مملکت نے یاد فرمایا ہے۔ ساگر نے کہا بابا ہم فقیروں کا صدر سے کیا کام۔ افسر نے اصرار کیا، ساگر نے انکار کی رٹ نہ چھوڑی۔ افسر بیچارہ پریشان کرے تو کیا، کیونکہ وہ ساگر کو گرفتار کر کے تو لے نہیں جا سکتا تھا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اور اسے کوئی ایسی ہدایت بھی نہیں ملی تھی۔ جنرل صاحب تو محض اس سے ملنے کی خواہش مند تھے، وہ ادھر یہ پگلا شاعری عزت افزائی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب افسر نے جو مسلسل خشامت سے کام لیا تو ساگر نے زچ ہو کر اس سے کہا، ارے صاحب مجھے گورنر ہاؤس میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے کیا دیں گے، 200-400، فقیروں کی قیمت اس سے زیادہ کیا ہے۔ جب وہ اس پر بھی نہ ٹلا تو ساگر نے گلوری گلے میں دبائی اور زمین پر پڑی سگریٹ کی خالی ڈبیا اٹھا کر اسے کھولا، جس سے اس کا اندر کا حصہ نمایاں ہو گیا۔ اتنے میں یہ تماشا دیکھنے کو ارد گرد خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ ساگر نے کسی سے قلم مانگا اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ شعر لکھا، ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی یہ کھلونوں سے بیل جاتا ہے۔ یا یہ شعر تھا،
جس آدمی لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس آرٹ کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔